اب ہم نے کل کچھ توجہ دلائی تھی سفر کے بارے میں کہ سفر کے مہینے کے بارے میں بعض روایات ہیں کہ جس میں نحوست کا ذکر ہے، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو توکل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور معصومون علیہ السلام سے محبت کریں، ان سے توسل کریں اور ہر حال میں ان سے راضی رہیں۔ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم حکیم ہے تو پھر ہمیں اس سے راضی رہنا چاہیے۔ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام ہزاروں ماں باپ سے زیادہ چاہنے والے ہیں، تو پھر اگر توسل کے بعد نتیجہ نظر نہ آئے تو مطمئن ہو جائیں کہ وہ اسی میں رہا۔ اور پھر اس کے لیے ظاہر ہے کہ انسان کو بار بار توفیق کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اور ہم اگر اوپر بیٹھے ہیں تو اس کے معنی نہیں کہ ہم بھی ایسے ہی ہیں کہ اللہ سے ہر وقت راضی ہیں یا معصومین سے راضی ہیں۔ اگر ہیں تو خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، لیکن کیا مستقبل کی گارنٹی نہیں جا سکتی ہے نا؟ ہر وقت ہم میں سے ہر آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب توفیق کے لیے محتاج ہے۔ اور یہ کہ جو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اپنے ایمان کو امام زمان علیہ السلام کے پاس امانتاً رکھوا دیا جائے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں، آپ کے پاس رکھوا، اور یہ دعا کی جائے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہماری عاقبت بخیر فرمائے۔ اب اس حوالے سے توجہ دلائیں کہ جو مشکلات ہیں وہ آئمہ کے اصحاب پر بھی پڑتی تھی، اور آئمہ اس وقت ہوتے تھے، اور یہ بھی روایات میں ہے کہ بعض دفعہ اور اصحاب نے آئمہ سے ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے تقاضا بھی فرمایا، اور امام نے ان کو آپشن بھی دیے کہ یہ دور بھی ہو سکتا ہے، اور اس مشکل کے ساتھ زندہ رہو گے تو جنت میں اتنے بلند مقامات بھی ملیں گے۔ اب بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ لہٰذا جب امتحان ہوتا ہے، چاہے انبیاء سے ہو، چاہے انبیاء کے گھر کے افراد سے ہو، چاہے ان کے قریبی ترین اس زمانے کے مومن سے ہو، تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو انبیاء کے ساتھ ہیں نہ بھوک لگ رہی ہے نہ پیاس لگ رہی ہے تو کون سا امتحان؟ بچہ خود انبیاء کی عبادت کیا ایسے ہی ہے کہ ان کو نہ تھکن ہوتی ہے نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے؟ یعنی انبیاء کے بارے میں اور آئمہ کے بارے میں تصور کیا جائے کہ ان کو روزے میں بھوک نہیں لگتی، کون سا کمال ہے پھر روزہ رکھنا؟ یا پیاس نہیں لگتی تو کون سا کمال ہے؟ یا اگر نیند میں اٹھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی تو پھر کون سا کمال ہے اٹھنا؟ اور اگر کھڑے ہو جاتے ہیں عبادت میں تو کوئی درد نہیں ہوتا کیا انہیں؟ تو پھر کون سا کمال ہے؟ تو یہ ذہن میں رہے کہ انبیاء ہوں یا آئمہ ہوں، کیونکہ وہ انسان ہے لیکن انسان کامل ہے۔ انسان ہے سے کیا مراد؟ بظاہر جسم وہی ہے، ہاتھ ہے، پانچ انگلیاں ہیں، لیکن وہ انگلیاں ایسی نہیں ہیں، انگلی ایسی ہے کہ اشارہ کرے تو چاند کے ٹکڑے ہوئی۔ جب کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے جیسے ہیں، نہیں انسانی، انما انا بشر مثلکم، یعنی میں انسان ہوں، یعنی انسان سے مراد ہر اعتبار سے کہا جائے کہ عام انسان جیسے معاذ اللہ نہ ایسا نہیں ہو۔ انہی ایام میں کوفہ میں واقعہ ہوا تھا جناب حضرت عبداللہ ابن عفیف، اور ان کے واقعے کو بیان کرنے کا ہدف یہ ہے کچھ تاریخ بھی بیان ہو، اور ساتھ میں یہ بیان ہو کہ وہ کس مقام پر فائز تھے، اور ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں وہ کیسے زندگی گزارے۔ حضرت عبداللہ ابن عفیف مولا امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھے، اور ان کی ایک آنکھ ضائع ہوئی تھی جمل میں، ایک آنکھ ضائع ہوئی تھی صفین۔ اور جب کوفے میں لایا گیا حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور امام زین العابدین اور باقی اسیروں کو، اس وقت یہ کوفے نے لایا گیا تھا دربار عبید اللہ ابن زیاد ملعون میں، بلد الزنا ابن بلد الزنا کے دربار میں، تو اس وقت یہ دربار میں آئے تھے اور سہارا لے کے آئے تھے، اور نہ بھی ہر جب یہ آئے تھے تو اس وقت عبید اللہ ابن زیاد امام حسین علیہ السلام کے لیے کہہ رہا تھا کذاب ابن کذاب معذل، کاذب یعنی جھوٹا، کذاب یعنی پکا۔ انہوں نے گش کے کہا تو ہے کذاب ابن کذاب، اور جس نے تجھے بھیجا ہے وہ ہے کذاب ابن کذاب۔ تو وہاں پہ اس نے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ عبداللہ ابن عفیف علی بن ابی طالب کے طرفداروں میں سے طرفدار، اور اس کے بعد کہا کہ اسے گرفتار کر دو، قتل کر دو۔ اور پھر اس کے بعد جب گرفتاری کا وقت آیا تو ان کے طرفدار آگے آئے اور ان کو لے گئے۔ جب لے گئے تو ان کو گھر تک پہنچایا، پھر ان کے قبیلے والے باہر لڑنے لگے، اور اسی دوران کچھ لوگ گھر میں کودنے لگے، تو ان کی جو صاحبزادی تھی صفیہ، انہوں نے بلند آواز سے گریہ کیا کہ کاش میں مرد ہوتی، آپ کا دفاع کر پاتی۔ جناب عبداللہ ابن عفیف نے کہا کہ تم مجھے تلوار کو صرف یہ بتاؤ پہ چلانا کہاں ہے؟ تو پھر آخر نابینا تھے، تلوار چلاتے رہے، یہاں تک کہ ان کے گھر پہ اوپر سے لوگ داخل ہوئے، ان کو گرفتار کیا، تلوار کے وار بھی ہوئے، اور عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ وہاں پر سوال کیا گیا کہ جو ہماری گفتگو ہے وہاں سے اس کو ریلیٹ کیا جائے گا، اور سوال کیا گیا وما تقول فی عثمان، تم عثمان کے بارے میں، انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا وما لک ولعثمان، تمہارا کیا کام عثمان سے؟
بن عصا عصا وإن أحسن أحسن، اگر اس نے اچھا کیا، برا کیا. سل عن کا وعن ابی کا وعن یزید وعن ابی ہے، تو سوال کر مجھ سے اپنے بارے میں اور اپنے باپ کے بارے میں، اور تو مجھ سے سوال کر یزید کے بارے میں، اس کے باپ کو. کیا تھا کہ ان کو گھیر رہے تھے؟ کیوں گھیر رہے تھے؟ کہ یہ جیسے ہی کچھ کہیں گے جناب عثمان کے بارے میں تو پھر قتل آسان ہو جائے. اب تعجب ہوگا، واقع کربلا میں بھی تیسرے عثمان کے قتل کو مس یوز کیا گیا. جب خواتین ہوئی ہیں اہل بیت کی تو ان لوگوں نے یہاں تک کہا ہے ہار وعیت وعیت عثمان، یہ جو رونا ہے عثمان پر رونے کے بدلے ہے. پانی جو رخ بھی کہا گیا، کیا عثمان کو پانی ملا تھا؟ امام حسن کے دفن کے وقت بھی یہی کہا گیا، کیا عثمان کو دفن ہونے دیا گیا؟ یہاں سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مولا امیر المؤمنین میں پانی بھی پہنچوایا، ان کے کاموں کے خلاف تھا مولا امیر المؤمنین، لیکن اس دہشت گردی مولا امیر المؤمنین کا تعلق نہیں، ان کے اصحاب کا تعلق تھا. یہ جو تیسرے خلیفہ کے خلاف دہشت گردی ہوئی تھی، اس کا خطرہ تو جناب عائشہ نے دیا تھا، اقتلوا الناس فقط کفر، اس لمبی داڑھی والے یہودی کو قتل کر دو کافر ہو گیا ہے. صاف کون تھے؟ ان کے طلحہ و زبیر تھے. باقی کون تھے؟ سب کے سب اصحاب تھے، مدینہ والے تھے. لیکن جب وہ مار بھی گئے اور مولا امیر المؤمنین کے ہاتھ میں پاور آنی ایشا کرنے، کیا کہا؟ بالکل اپنا سیاسی پالیسی بدلی اور کہا کہ آؤ علی سے انتقام. اور جب کہنے والوں نے کہا کہ آپ ہی نے تو مروایا ان کو، تو کہا وہ تو توبہ کر علی تھی، یہ مظلوم مارے گئے ہیں، آؤ علی سے انتقام لیں. تو ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ تو کل تک کہتی تھی مار دے یہ یہودی کافر ہو گیا ہے. کہا وہ کل تک میں کہتی تھی، میرا دوسرا قول صحیح ہے. اسے کہتے ہیں سیاسی بیان، یا ایسے کہتی کیا وہ اپنا پریس کانفرنس. میرا پہلا والا بیان جو صحیح تھا. یہاں سے یہ سب کچھ قتل ڈالا مولا امیر المؤمنین، اور اس نام سے جنگ ہوئی جنگ جمل، پھر اسی نام سے ہوئی جنگ صفین. اور پھر آپ دیکھیں شہادت امام حسن کے بعد ان کے دفن میں بھی موضوع اٹھایا جا رہا ہے قتل عثمان، اور پھر واقع کربلا میں بھی. اب اگر اس کو کھل کے نہ بیان کیا جائے، مثال کے طور پر کہ تیسرے خلیفہ کے قبر میں کس کا ہاتھ تھا، کس کا دخل تھا، تو یہ جرم چھپا رہے گا. اور اگر اس کو بیان کیا جائے تو آوازیں اٹھیں گی، کبھی ہمارے یہاں سے کبھی باہر سے توہین ہو رہی ہے. اس میں توہین کیا بات؟ بلاخر جنگ جمل کس نے کی؟ کلیئر تو کرنا ہوگا. کس نے جناب عثمان کے خلاف لوگوں کو اٹھایا؟ کلیئر تو کرنا ہوگا. نہیں کلیئر کریں گے تو ہم لوگوں کو بدنام کیا جائے. تو بالکل ایک عجیب و غریب سا کام ہو رہا ہے کہ آپ کلیئر کریں تو آپ کو برا کہا جائے، نہ کلیئر کریں تو برا کہا جائے. لیکن یاد رکھیں جب کلیئر کیا جاتا ہے چیزوں کو تو بہت بڑی تعداد اس بات کو مان لیتی ہے کہ ان کے مولوی ملا صدیوں سے ڈرامہ کر رہے تھے. ٹائم لگے گا، 2 سال 3 سال 4 سال، کیا ہوتا ہے بعد میں وہ کہتے ہیں بات تو صحیح ہے.